سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بنی اسرائیل ہم سے پہلے کے اس دنیا کے مسلمان تھے جیسے اس زمانے میں ہم لوگ مسلمان ہیں، اور جب کوئی ہدایت یافتہ قوم اللہ سے دور ہو جاتی ہے اور ایمان کا صرف نام باقی رہتا ہے تو اس میں جتنے بگاڑ آتے ہیں وہ سب آئے تھے بنی اسرائیل میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلا دیا تھا کہ وہ سارے بگاڑ تمہارے اندر بھی آئیں گے، جیسے ان میں بگاڑ آئے تھے ایسی تم میں بھی بگاڑ آئیں گے، اس لیے کہ ان کے اندر بگاڑ کے جو اسباب تھے وہ اسباب تمہارے اندر بھی پائے جائیں گے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ 100% بگڑ گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ نے بتلایا کہ میری امت 100% نہیں بگڑے گی۔ ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور دنیا والے اس طبقے کا چاہے جتنا ساتھ چھوڑ دیں اور چاہے جتنی مخالفت کریں، اس کو مٹانے کی چاہے جتنی کوشش کریں، لیکن اس طبقے کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد رہے گی۔ وہ طبقہ کبھی چھوٹا ہوگا کبھی بڑا ہو جائے گا، لیکن عمومی طور پر امت میں وہ سارا بگاڑ آئے گا جو بنی اسرائیل میں آیا تھا۔ اسی لیے عام طور سے قرآن پاک میں جو بنی اسرائیل کا جگہ جگہ تذکرہ ہوتا ہے، اور ایک عام طالب علم کو یہ خیال ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہیں، ان کو مغضوب علیہم کہا گیا ہے، اللہ ان سے سخت ناراض ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کو اتنی جگہ دے رکھی ہے، اتنا ان کا تذکرہ ہے، بار بار تذکرہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کا تذکرہ نہیں ہے، یہ ہمارا اور آپ کا تذکرہ ہے۔ ان کے آئینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان کی تصویر دکھائی گئی ہے، بار بار آئینہ دکھایا گیا ہے، دیکھ لو اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ لو۔ بنی اسرائیل کے اندر جو بہت سارے بگاڑ آئے تھے، ان میں ایک بہت بڑا بگاڑ یہ بھی تھا کہ جو ان کی اصلاح کرنا چاہتا تھا وہ اس کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔
انبیاء کرام علیہم السلام آ کر روک ٹوک کرتے تھے، ان کی بیماریوں کی نشاندہی کرتے تھے، ان کو گناہوں سے منع کرتے تھے، وعیدیں سناتے تھے، اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے ڈراتے تھے، اور وہ اپنے کو بدلنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انبیاء کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انبیاء اکرام کو خاموش کرنا چاہتے تھے، اور جب ان کو لگتا تھا کہ یہ تو خاموش نہیں ہوں گے، یہ تو بدلیں گے نہیں، تو ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جو بہت سارے جرائم اپنی آخری کتاب میں ذکر فرمائے ہیں، ان میں ان لوگوں کا یہ جرم بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ناحق انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کیا کرتے تھے۔ نبی کا تو قتل ہوگا، جب بھی ہوگا ناحق ہی ہوگا، نبی کو حق پر تو قتل کیا نہیں جا سکتا۔ قتل حق کی دو شکلیں ہیں، کوئی زنا کرے اور شریعت کے معیار کے مطابق اس کا جرم ثابت ہو جائے، وہ شادی شدہ بھی ہو اور اس کا جرم شریعت کے معیار کے مطابق ثابت ہو جائے تو اسے قتل کیا رہے گا۔ یا کوئی شخص کسی کی جان لے لے قصدن ارادتن تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ نبی سے یہ دونوں غلطیاں نہیں ہو سکتی۔ تیسرا جرم یہ ہے کہ کسی کو اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہو اور پھر کھلم کھلا وہ ایمان کو چھوڑنے کا اعلان کر دے اور علی الاعلان اللہ کا باغی ہو جائے تو اسے دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو نبی سے تو یہ غلطیاں نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، تو نبی کا قتل تو ناحق ہی ہوگا نا۔ لیکن قرآن پاک نے جب یہودیوں کا جرم بیان کیا تو یہ شرط لگا دی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ایک جگہ فرمایا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ، یہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ کیوں؟ دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے تھے نا، لیکن کیا سمجھ کر نکلے تھے؟ حضور کو سچا سمجھ کر نکلے تھے یا جھوٹا؟ جھوٹا سمجھ کر نکلے تھے۔ آدھے راستے میں جیسے ہی حضور کے سچے ہونے کا یقین ہو گیا، ارادہ بدل گیا، غلام بن گئے۔ حضرت خالد ابن ولید نے اور حضرت اکرمہ ابن ابی جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کتنے نقصانات پہنچائے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید جو بعد میں سیف من سیوف اللہ بنے، احد کی جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہوئی تھی حضرت خالد اور حضرت اکرمہ کی وجہ سے رضی اللہ عنہما۔ لیکن حضرت خالد جو حضور کا مقابلہ کرتے تھے وہ سچا سمجھ کے کرتے تھے یا جھوٹا سمجھ کے کرتے تھے؟ جھوٹا سمجھ کے کرتے تھے۔ اگر حضرت خالد نعوذ باللہ اپنی کسی سازش میں آخری درجے میں کامیاب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے تو خالد تو یہی سمجھتے کہ میں نے حق قتل کیا ہے، میں نے صحیح کام کیا ہے۔ جس دن حضرت خالد کو اطمینان ہو گیا کہ حضور سچے ہیں، اس دن بدل گئے۔
جیسے ہی حضرت اکرمہ کو اطمینان ہو گیا کہ حضور سچے ہیں، حضرت اکرمہ بدل گئے. لیکن یہودی انبیاء کرام کو نبی جانتے ہوئے، نبی مانتے ہوئے، ان کو سچا سمجھتے ہوئے صرف اس وجہ سے ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور اس لیے ان کو قتل کرتے تھے کہ اگر یہ زندہ رہیں گے تو ہمیں بدلنے پر مجبور کریں گے، اور ہمیں بدلنا نہیں ہے. ان کے جرم کی شناعت اور بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو قرآن نے بالحق، بغیر الحق اور بغیر حق کا اضافہ کیا ہے دو الگ الگ مقامات پر، یہ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ قتل کرنے والے بھی جانتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اس کے باوجود قتل کرتے تھے. اس کو یوں سمجھیں جیسے کسی مسجد میں کوئی امام آ جائے جو مخلوق سے نہ ڈرتا ہو، اور محلے میں کچھ لوگ سود کھاتے ہوں، کچھ لوگ رشوت لیتے ہوں، کچھ بے ایمانی کرتے ہوں، اور وہ ممبر سے کھڑے ہو کر سود کے خلاف، رشوت کے خلاف، بے ایمانی کے خلاف، خیانت کے خلاف احادیث سنانا شروع کر دے، اللہ کی وعیدیں سنانا شروع کر دے، تو کیا ہوگا؟ محلے میں سازشیں شروع ہو جائیں گے نا، بھئی ان کو رخصت کرو، یہ رہیں گے تو ہمارا تو سارا کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا. حالانکہ وہ کاروبار کرنے والے خود جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، امام صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اس سچے کو برداشت نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہودی مزاج ہے، وہی مزاج ہے جو ہم سے پہلے والے مسلمانوں کا تھا، آج وہی ہمارا مزاج بن گیا. اس مزاج پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، اس مزاج پر رحمتیں نہیں آتی. اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم. مجھے نہیں معلوم دوبارہ آپ اپنی مسجد میں مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن آج تو دے ہی دیا ہے نا، اس لیے آج تو پوری بات سنی لو. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت داود کی زبان سے اور حضرت عیسی ابن مریم کی زبان سے بنی اسرائیل کے ناشکروں، نافرمانوں پر لعنتیں کی گئی ہیں. کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور ڈھٹائی کے ساتھ کرتے تھے. اور کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. اور جو لوگ خود گناہ نہیں بھی کرتے تھے وہ دوسرے گنہگاروں کو گناہ سے روکتے نہیں تھے. بھئی ان سے کون دشمنی مول لے، ان کو کون روکے ٹوکے، چلو ہم تو نہیں کرتے گناہ، بس اتنا کافی ہے. وہ ان کی خوشی میں بھی شریک ہو رہے ہیں، ان کے غم میں بھی شریک ہو رہے ہیں، ان سے تعلقات بھی کر رہے ہیں، ان کے رشتہ داریاں بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اس لیے کہ بڑے لوگ ہیں، با اثر لوگ ہیں. یہی بیماری تھی بنی اسرائیل کی. تو ان بیماریوں پر اللہ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں، رحمتیں نہیں آتی ہیں، برکتیں بند کر دی جاتی ہیں. اللہ اپنی لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. تم لوگ اپنے پہلے والوں کے طریقوں پر چلو گے، تم اپنے سے پہلے والوں کے طریقوں پر یقینی طور پر چلو گے. شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. شبر بالش کو کہتے ہیں اور ذراع ہاتھ کو کہتے ہیں. فرمایا شبرًا بشبرٍ، ایک ایک بالش ناپ کر تم ان کے طریقے پر چلو گے. وذراعًا بذراع، اور ایک ایک ہاتھ ناپ کر تم ان کے طریقے پر چلو گے. حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح ان کے نقش قدم پر چلو گے، تم اس طرح ان کے طریقے پر چلو گے کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل کے اندر گھسے ہوں گے تو تم بھی گوہ کے بل کے اندر گھسو گے. آگے بڑھنے سے پہلے علماء کو متوجہ کرنے کے لیے
میں ایک علمی نقطہ عرض کر دوں کہ حضور نے اس موقع پر گوہ کے بل کا کیوں تذکرہ کیا؟ یہ جو گوہ کا بل ہوتا ہے نا، یہ دو طرفہ ہوتا ہے، ایک طرف سے جانے کا، ایک طرف سے نکلنے کا۔ اسی لیے عربی میں اصل میں گوہ کے بل کو نفق کہتے ہیں۔ اس زمانے میں جو سرنگیں بنائی جاتی ہیں، جن کو سعودی عرب کی عوامی زبان میں کبری کہتے ہیں، نہیں کبری تو برج کو کہتے ہیں، جسر کو، جو سرنگیں بنائی جاتی ہیں ان کو عربی میں نفق کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں دونوں طرف راستہ ہوتا ہے نا، ادھر سے راستہ ادھر سے راستہ۔ نفاق اسی سے بنا ہے۔ ہمارے اردو زبان میں جس کے لیے منافقت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں جس کو نفاق کہتے ہیں۔ منافق اپنے لیے ہمیشہ دو راستے کھلے رکھتا ہے، ایک طرف سے جانے کا، ایک طرف سے نکلنے کا۔ تو یہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے تو میری امت بھی گوہ کے بل میں داخل ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان کے اندر منافقت کی بیماری پیدا ہوئی تھی، میری امت کے اندر بھی منافقت کی بیماری پیدا ہوگی، کہ یہاں بیٹھ کر کہیں گے ہاں بالکل باتیں صحیح کہی گئی، اور جب کوئی کہے گا صاحب ایسے بیانات تو نہیں ہونا چاہیے مسجد میں، کہیں ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آئندہ ہم بھی منع کریں گے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، ایک راستہ ادھر ایک راستہ ادھر۔ یہ ہے گوہ کا بل، یہ ہے نفق، یہ ہے نفاق، یہ ہے منافقت، جس کی نشاندہی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بیماری تھی یہودیوں میں، میری امت میں بھی یہ بیماری پیدا ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو نکالا نہیں جا سکتا، جس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، تو پھر اس کو بدنام کیا جاتا، اس کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں تاکہ معاشرے میں، سماج میں اس کا اثر ختم ہو جائے، کوئی اس کی بات نہ سنے۔ اس کے خلاف میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور خاص طور سے اس زمانے میں سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے لیے پیسے بہائے جاتے ہیں، اس کی کردار کشی کی جاتی ہے، اس کو بدنام کیا جاتا ہے تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے، لوگ اس کا کہنا ہی نہ مانے۔ آپ بڑی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، بڑی نصیحت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اندر وہ کیا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی تاریخ میں سب سے بڑی محسن شخصیت ہیں۔ بنی اسرائیل کو مصر سے اور مصری حکمرانوں کی غلامی سے نجات دلانے والے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے تھے اس کی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اشارہ کافی ہوگا۔ آپ حضرات نے یہ واقعات بار بار اپنے علماء اور خطباء کی زبانوں سے سنے ہوں گے۔ اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ بنو اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد کو کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب کے چھوٹے بیٹے تھے حضرت یوسف، چھوٹے سے بڑے، سب سے چھوٹے تو بنیامین تھے۔ یوسف اور بنیامین کے علاوہ 10 بیٹے اور تھے۔ یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، انہی کی اولادیں بنی اسرائیل کے 12 خاندان ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق بھی فلسطین میں پیدا ہوئے تھے، اور حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ عراق سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لائے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی فلسطین میں پیدا ہوئے تھے۔
پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لے جا کر اس مقام پر چھوڑ دیا تھا جہاں آج مکہ مکرمہ آباد ہے. اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی ایک شاخ مکے میں آباد ہو گئی. اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو انعام دیا کہ ابراہیم تمہارا ایک بیٹا تھا، تم نے ہمارا اشارہ پایا تو ہمارے نام پر اسے ذبح کرنے کو تیار ہو گئے. ہم اس کی جان نہیں لینا چاہتے، ہم تو اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے دنیا کو نئی زندگی دینا چاہتے ہیں. ہم تو اس کے گھرانے میں، ہم تو اس کی اولاد میں اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کریں گے. لیکن تمہارا ایک بیٹا تھا، تم اسے قربان کرنے کو تیار ہو گئے. ہمارا انعام یہ ہے کہ تمہارا یہ بیٹا بھی زندہ رہے گا اور ہم تم کو ایک بیٹا اور دیں گے، اس کو بھی نبی بنائیں گے، اس کو بھی نبی بنائیں گے، اس کی اولاد بھی پھلے پھولے گی، اس کی اولاد بھی پھلے پھولے گی. وہ دوسرے بیٹے جن کی خوشخبری دی گئی ذبح کے موقع پر وہ ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب بھی فلسطین میں پیدا ہوئے. فلسطین کا ایک گاؤں تھا کنعان، پتہ نہیں اب اس نام کا کوئی گاؤں یا کوئی شہر ہے فلسطین میں یا نہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے. اسرائیل کا نقشہ تلاش کیا جائے، فلسطین کا نقشہ تلاش کیا جائے تو کچھ پتہ چل سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک تکوینی فیصلے کے مطابق مصر پہنچ گئے تھے. بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا اور پھر بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور ایک تجارتی قافلے نے نکالا اور لے جا کر کے مصر میں فروخت کیا اور پھر مصر کے وزیر اعظم کے گھر میں رہے. پھر جب جوان ہوئے تو اس کی بیوی کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کے راستے پر ڈالنا چاہا. حضرت یوسف پاک دامن اور عفیف تھے، وہ گناہ سے بچے تو اس عورت کو بڑا غصہ آیا اور دوسرے با اثر گھرانوں کی عورتیں بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئیں اور سب نے مل کر کے حضرت یوسف کو مجبور کیا اور دھمکی دی کہ اگر تم نے ہمارا کہنا نہیں مانا تو ہم زندگی بھر کے لیے تم کو جیل میں ڈلوا دیں گے، تمہاری زندگی جیل میں سڑ کر گزر جائے گی. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ یہ عورتیں مجھ سے جو گناہ کرانا چاہتی ہیں اس کے مقابلے میں مجھے جیل میں جانا اور اپنی ساری زندگی جیل میں گزار دینا زیادہ پسند ہے. اللہ مجھے جیل ہی بھجوا دیجیے تاکہ روز روز کا یہ دباؤ تو ختم ہو. اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق جیل بھجوا دیا. ایک لمبی مدت جیل میں گزارنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے تو اس شان سے نکلے کہ بادشاہ نے ان کو اپنا مشیر خاص بنایا، وزیر خزانہ بنایا، وزیر اعظم بنایا اور اس بادشاہ کے انتقال کے بعد اللہ نے حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. جس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر اعظم ہو چکے تھے، اس زمانے میں حضرت یوسف نے اپنے پورے خاندان کو مصر بلوا لیا. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، میں واقعی کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. اس طرح بنی اسرائیل مصر آ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ ہوئے اور بعد میں ان کے گھرانے میں، ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں ایک طویل عرصے تک حکومت چلتی رہی. یہ لوگ مصر کے حکمراں تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر بگاڑ آیا. پہلے یہ دلوں پر حکومت کرتے تھے، پھر دلوں سے ان کی حکومت ختم ہوئی، صرف جسموں پر حکومت بچی. پھر ان کے اندر اتنا بگاڑ آیا، اتنی مادہ پرستی آئی، اتنی دنیا کی محبت دل میں بھر گئی کہ وہی لوگ جو ان سے محبت کرتے تھے اور ان کے اشاروں پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے، وہ ان سے نفرت کرنے لگے. اور آہستہ آہستہ مصر میں خطرناک عوامی انقلاب آیا، ایک قومی انقلاب آیا مصر میں، اور مصر والوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا، اپنی حکومت بنائی اور بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا. ماضی قریب میں دیکھنا چاہیں تو وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہندوستان میں ہوا. یہاں بھی تو ہمیں طویل عرصے تک حکومت ملی تھی نا، لیکن ہم نے اس حکومت کے ذریعے کیا کیا؟ دسترخوان سجائے، اچھے اچھے کھانے پکائے. آج بھی ماشاءاللہ آپ کے کھانے ساری دنیا میں مشہور ہیں. دلی والوں کے کھانے، لکھنؤ والوں کے کھانے، حیدرآباد والوں کے کھانے،
ساری ترقی ہماری دسترخوان پر ہوئی، عمارتوں پر ہوئی، مسجدیں شاندار بنی. جتنی توجہ مسجد بنانے پر لگی اتنی توجہ نمازی بنانے پر نہیں لگی. جتنی توجہ عمارتیں بنانے پر خرچ ہوئی اتنی توجہ انسان بنانے پر نہیں صرف ہوئی. دلوں میں دنیا کی محبت آ گئی، خزانے بھرے جانے لگے، پھر حالات بدل گئے. یہ سب کے ساتھ ہوا ہے بھائی. جو آپ کے بڑے تھے وہی ہمارے بھی بڑے تھے، جو آپ کے آباء و اجداد تھے وہی ہمارے بھی آباء و اجداد تھے. اس لیے یہ طنز کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں. یہی ہوا تھا مصر میں بنی اسرائیل کے ساتھ. قوموں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. قوموں کے عروج زوال کی کہانی اسی طرح ہوتی ہے. پھر وہ بدترین غلام بنا لیے گئے، جیسے اب ملک میں ہم کو بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. بدترین غلام بنا دیے گئے. ان کی عورتیں گھروں میں کام کرتی تھیں. مصر والوں کے گھروں کی صفائی کرتی تھیں، بستروں کی چادریں بدلتی تھیں، اور بہت بہت بند لفظوں میں اگر میں کہوں تو خود بھی چادریں بنتی تھیں. مرد ان کے کھیتوں میں کام کرتے تھے، ان کے باغات میں کام کرتے تھے، ان کی عمارتوں میں کام کرتے تھے، تعمیر میں کام کرتے تھے، اور بیگار کا کام کرتے تھے. کچھ نہیں ملتا تھا ان کو. یہ جو بڑے بڑے اہرام کھڑے ہوئے ہیں مصر میں، ان میں سے نہ معلوم کتنے اہرام ہیں جو بنی اسرائیل کے ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں. اور دن دن بھر کام کرنے کے بعد ان کو روکھی روٹی ملتی تھی یا نمک روٹی ملتی تھی. دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلی بغاوت مصر میں ہوئی تھی، سب سے پہلی اسٹرائک مصر میں ہوئی تھی. تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے، معلوم تاریخ میں، انسانوں کی معلوم تاریخ میں سب سے پہلی اسٹرائک مصر میں ہوئی تھی، اور وہ بنی اسرائیل کے مزدوروں نے اسٹرائک کی تھی. اور کیا مطالبہ تھا ان کا؟ ہم دن بھر کام کرتے ہیں، صرف نمک روٹی نہیں کھائیں گے، ہمیں روٹی کے ساتھ پیاز بھی دی جائے. بس اتنا ہی مطالبہ تھا. ایک پیاز کی خاطر انہوں نے اسٹرائک کی تھی. اور ان کو معلوم تھا اس اسٹرائک کے نتیجے میں فرعون کے حکم پر سب کی گردنیں ماری جا سکتی ہیں، لیکن مجبور ہو کر انہوں نے اسٹرائک کی تھی. اس زمانے کا جو فرعون تھا، فرعون کسی ایک حکمراں کا نام نہیں ہے، اس دور کا جو بھی حکمراں ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا. یہ ایسی ہے جیسے آپ کے صوبے کا چیف منسٹر کسی آدمی کا نام تو نہیں ہے نا، جو اس کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ چیف منسٹر ہوتا ہے. ہمارے ملک کا پرائم منسٹر کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے، جو اس عہدے پر پہنچتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. اسی طرح فرعون کسی ایک انسان کا نام نہیں ہوتا تھا، جو اس کرسی پر بیٹھتا تھا وہ فرعون ہوتا تھا. تو جب فرعون کو پتا چلا کام رک گیا ہے، مزدوروں نے اسٹرائک کر دیا، کیوں کر دیا؟ اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف نمک روٹی نہیں کھائیں گے، پیاز بھی دی جائے ساتھ میں، یعنی روٹی کے ساتھ نمک اور پیاز دی جائے تو کام کریں گے. تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، دی جائے پیاز. یہ بڑی مہربانی ہوئی تھی ان کے ساتھ، یہ بڑا احسان کیا تھا حکومت نے کہ اب ان مزدوروں کو روٹی کے ساتھ نمک کے علاوہ پیاز بھی دی جائے گی. بے انتہا ذلت کی زندگی گزار رہے تھے. آخر اللہ تعالیٰ کو پیار آیا. تھے تو بہرحال مسلمان، بگڑ گئے تھے لیکن تھے تو مسلمان. وہی تھے زمین پر اللہ کا نام لینے والے. انہی میں سے کچھ لوگ تھے زمین پر اللہ کی عبادت کرنے والے، چھپ چھپ کر کرنے والے. آزادی کے ساتھ تو ان کو عبادت کرنے کا بھی موقع نہیں تھا، عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. کچھ لوگ تھے ان میں جو چھپ چھپ کر اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم کمزوروں پر احسان کریں گے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو لیڈرشپ دیں گے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کو زمین کا وارث بنائیں گے، ہم ان کو اقتدار دیں گے، ہم ان کو حکومت دیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے جوانی تک ان کو رکھا فرعون کے محل میں، تاکہ حکمرانوں کی ہیبت دل سے نکل جائے
اور حکمرانوں کی ساری اندر کی کمزوریاں انہیں معلوم ہو جائیں۔ یہ بھی حضرت موسیٰ کی تربیت کا ایک حصہ تھا۔ اور پھر تربیت کا دوسرا حصہ تھا جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین بھیجا۔ وہاں ایک بزرگ کے گھر میں رہ کر کے 8 یا 10 سال اللہ تعالیٰ نے تربیت کرائی۔ وہ بزرگ کون ہیں؟ عام طور سے مشہور ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، لیکن قرآن نے ان کا نام نہیں لیا۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ حضرت شعیب ہیں یا کوئی اور بزرگ تھے، اللہ بہتر جانے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا، تربیت کا دوسرا مرحلہ وہاں مکمل کرایا، اور پھر کوہ طور پر بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی اور حکم دیا اب آپ مصر جائیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا بھی کہ اللہ میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، میں جاؤں گا تو وہ لوگ پکڑ کے مجھے مار دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ جائیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر آئے، فرعون کے دربار میں گئے، بار بار گفتگو ہوئی، فرعون نے مختلف سوالات کیے، ڈرایا، دھمکایا، حتیٰ کہ جادوگروں کو بلایا، مقابلہ کرایا، یہ سب کچھ ہوا۔ اور بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک امید کا چراغ بن گئے۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس کا نام تھا قارون۔ قارون کا نام سنتے ہی ذہنوں میں آتا ہے بہت بڑا کافر تھا اپنے زمانے کا، اللہ نے اسے کیسی خطرناک سزا دی، دھسا دیا، تو وہ تھوڑی مسلمان رہا ہوگا۔ قارون اس زمانے کا مسلمان تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ ہاں، کوئی دور کا آدمی بھی نہیں تھا، گھر کا فرد تھا، حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا، بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، اس لیے مسلمان تھا، لیکن سودی کاروبار کرتا تھا اور حکمرانوں سے دوستی رکھتا تھا۔ ایک طرف اپنی قوم کا ہمدرد بنا رہتا تھا، دوسری طرف حکمرانوں سے دوستی رکھتا تھا، یعنی دونوں طرف سراغ بنا رکھے تھے، نفق۔ ہاں، بار بار نفق کا تصور کرنا پڑے گا، اور غریبوں کو چوس چوس کر کے خوب دولت جمع کی تھی۔ اتنی دولت جمع کر لی تھی اس نے کہ اللہ کا بیان ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ان خزانوں کی چابی لے کر چلنے میں طاقتور نوجوانوں کی پوری ایک جماعت تھک جاتی تھی۔ اب پہلے زمانے میں جو دولت رکھی جاتی تھی وہ بکسوں میں رکھی جاتی تھی، بینک تو ہوتے نہیں تھے، ایک کارڈ جیب میں پڑا ہوا ہے، اربوں خربوں کی دولت ہے، بس مشین میں ڈالا اور نکال لیا، تو بکسوں میں رکھی جاتی تھی۔ دولت سونے چاندی کی شکل میں ہوتی تھی، سامان کی شکل میں ہوتی تھی، پھر حفاظت کے لیے بکسوں میں تالے لگائے جاتے تھے، اور ان تالوں کی چابیاں ہوتی تھیں، ہر تالے کی الگ الگ چابی ہوتی تھی، تو اس کے تالوں کی چابیاں اتنی ہوتی تھیں کہ جب وہ اپنا خزانہ لے کر کہیں چلے تو ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے نوجوانوں کی ایک طاقتور جماعت کی ضرورت پڑتی تھی، اور وہ سب تھک جاتے تھے۔ تو سوچیں جب چابیاں اتنی بھاری تو تالے کتنے، اور تالے اتنے تو بکسے کتنے، اور ان بکسوں کے اندر دولت کتنی۔ مسلمان بھی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا رشتہ دار تھا، لیکن حضرت موسیٰ تو اللہ کے نبی تھے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ نے تم کو اتنی دولت دی ہے، تو خزانے کا سانپ بن کر مت بیٹھو، اس دولت سے اپنی آخرت بناؤ۔ دیکھو اپنے قرب و جوار میں کتنی بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے بیمار ہیں، کتنے پریشان حال ہیں، یہ دولت ان پر خرچ کرو اور اپنی آخرت بناؤ، اپنے لیے جنت بناؤ۔ تو اس کو لگا کہ بھائی
موسیٰ تو میرا سارا مال ختم کرا دیں گے۔ چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، نہیں مانتا تھا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ لیکن اب اس کو یہ پریشانی ہوئی کہ اگر دھیرے دھیرے حضرت موسیٰ کی مقبولیت اسی طرح بڑھتی گئی اور سب لوگوں نے حضرت موسیٰ کا کہنا مان لیا تو میں تو قوم سے الگ تھلگ ہو جاؤں گا، میرا تو سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، گویا میری تو کوئی عزت نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو صرف پیسہ تھوڑی چاہیے، ان کو سماج میں عزت بھی چاہیے، ان کے نام کے نعرے بھی لگنے چاہیے، ہاں الیکشن ہو تو ان کو ووٹ بھی ملنا چاہیے، ہر جگہ انہی کا تذکرہ ہونا چاہیے، ہر جگہ انہی کا نام ہونا چاہیے۔ تو اس نے ایک سازش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرے، اس لیے کہ وہ کھلم کھلا حضرت موسیٰ کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا، اور حضرت موسیٰ کسی جامع مسجد کے امام نہیں تھے کہ وہ چیف ٹرسٹی بن کر کے حضرت موسیٰ کو نکلوا دیتا۔ قوم کے سب سے بڑے محسن تھے حضرت موسیٰ، اس لیے وہ کھل کر سامنے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس موقع پر مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس نے ایک چال چلی، پیسے والا آدمی تھا نا، اس نے ایک بازاری عورت کو تیار کیا جس کے گھر میں چند دن پہلے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس نے کہا تم ایک کام کرنا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر قوم کو نصیحت کر رہے ہوں، وعظ فرما رہے ہوں، درس دے رہے ہوں، تو تم بچے کو لے کر آنا اور کہنا موسیٰ یہ تمہارا بچہ ہے، اس کا خرچ کون دے گا؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ اور اس نے اپنے کچھ بندے چاروں طرف سیٹ کر دیے کہ وہ چاروں طرف سے اچانک سوال کریں گے پیسے کی بنیاد پر۔ ہاں موسیٰ بتلاؤ، پہلے اس کا جواب دو، ہمیں نصیحت بعد میں کرنا۔ اچھا موسیٰ اب ہم سمجھ گئے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، بڑی نصیحتیں کرتے ہو، کہتے ہو مجھے اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں منع کرتے ہو کہ گناہ نہ کرو، ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے منع کرتے ہو، اور اندر اندر یہ ہے تمہارے کارنامے۔ یہ سیٹنگ کی اس نے، جیسے کرکٹ کے میدان میں فیلڈنگ سیٹ کی جاتی ہے نا، اس طرح اس نے باقاعدہ فیلڈنگ سیٹ کی، ادھر سے یہ بولے گا، ادھر سے یہ بولے گا، ادھر سے یہ بولے گا۔ سوچو آج بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں، ایک پیغام بھیجے گا، دوسرا اس پر پسندیدگی کا اظہار کرے گا، تیسرا اس پر کمنٹ کرے گا، اور بیچارے عوام سمجھیں گے کہ یہ سب کچھ فطری طور پر ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب سیٹنگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہی ہوتا ہے جو بنی اسرائیل میں ہوا تھا۔ تو اس نے باقاعدہ بندے سیٹ کیے۔ اس عورت کو ایک بڑی رقم کی آفر کی گئی، تم کو اتنے پیسے دیں۔ وہ تو بازاری عورت تھی، بے حیا عورت تھی، اسے اتنی بڑی رقم ملنے والی تھی، وہ تیار ہو گئی۔ اور اسے پتا تھا قارون کا کہنا مانوں گی پیسے ملیں گے، موسیٰ کی طرف سے بولوں گی کیا ملے گا؟ یہ تو کہیں گے روزہ رکھو، گناہوں سے بچو، صبر کرو، دن میں روزہ رکھو، رات میں عبادت کرو، اور کیا سکھائیں گے؟ تو میرے گھر میں چولہا تھوڑی جلے گا، میرے بچے تھوڑی پل پائیں گے۔ یہی خیالات آتے ہیں اس زمانے میں بھی۔ پوری تیاری ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام درس دے رہے ہیں، لوگ پوری توجہ سے سن رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ کی اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو ہوا کرتی تھی۔ یہ خصوصیت اور یہ امتیاز جماعت انبیاء میں بھی زمین پر رہتے ہوئے حضرت موسیٰ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو کی ہے، لیکن عرش پر جا کر، وہ تو سب سے بلند مقام ہے، اس مقام تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن زمین پر رہتے ہوئے ڈائریکٹ حضرت موسیٰ کو اللہ کی آواز سنائی دیتی تھی، اور حضرت موسیٰ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس یا تو فرشتہ پیغام لے کر آتا تھا، یا ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ لیکن جیسے کسی سے
کال پر بات کریں، فون پر بات کریں، اس طرح صرف حضرت موسیٰ کی بات ہوتی تھی اللہ سے، اور کسی کی بات نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو خاص طور سے حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ کی شان تو الگ ہے، موسیٰ سے تو اللہ نے ڈائریکٹ گفتگو کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت اور باروب چہرہ عطا فرمایا تھا کہ کسی کی نظر نہیں ٹکتی تھی حضرت موسیٰ کے چہرے پر۔ اور خاص طور سے جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی رب ارینی انظر الیک، اللہ اتنے دن سے باتیں ہوتی ہیں، ایک مرتبہ اپنا چہرہ بھی دکھا دیجئے۔ جب کسی سے بات ہوتی ہے تو دیکھنے کا دل چاہتا ہے۔ ہاں، اسی لیے واٹس ایپ پر، فیس بک پر جب کچھ دن کسی سے بات ہوتی ہے تو پھر اگلا مطالبہ ہوتا ہے اب ذرا ایک فوٹو بھیج دو۔ گناہ کے دروازے اسی طرح کھلتے ہیں نا، جب کسی سے بات ہوتی ہے تو اس کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے۔ اس لیے بچوں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے تو نامحرم سے بات بھی مت کرو۔ تم سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرے اس کو بلاک کرو۔ بچو، بھاگو۔ گناہ کو زہریلے سانپ سے زیادہ اپنے لیے خطرناک سمجھو۔ اللہ سب کی جوانیوں کی حفاظت فرمائے۔ بات ہوتی ہے تو دیکھنے کا دل چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی اللہ سے بات ہوتی تھی تو حضرت موسیٰ نے درخواست کی ربی ارینی انظر الیک، اللہ اب تو آپ کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں، لیکن ہم نے دنیا میں انسانی آنکھ کو اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکے۔ خوب یاد رکھو، دنیا میں اللہ نے انسانی آنکھ کو اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ آنکھ اللہ کو دیکھ سکے۔ جنت میں اللہ جنتی آنکھوں کو اتنی طاقت دیں گے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکیں۔ اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ قانون دنیا کے لیے ہے، جنت کے لیے نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب میں اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اس میں دو روایتیں ہیں، اور دونوں طرف محقق علماء ہیں، اور دونوں طرف بعض صحابہ کرام ہیں۔ بعض کا خیال یہ کہ حضور نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے نہ دیکھا ہو، اور بعض کا خیال یہ کہ نہیں حضور نے دیکھا ہے۔ ہمارے اکابر کا رجحان اسی طرف ہے کہ حضور نے دیکھا ہے، اور اس میں حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے جو کہا تھا وہ زمین کا قانون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دیکھا ہے تو زمین پر نہیں دیکھا، عرش پر دیکھا ہے۔ زمین کا قانون الگ ہے، اوپر کا قانون الگ ہے۔ ورنہ عام قانون کے مطابق تو کوئی انسان خود سے سفر کر کے آسمان پر بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا تھا اس کا اطلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اچھا ایک کام کریں، آپ میں سامنے والے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، آپ اسے دیکھیں۔ اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ باقی رہ گیا تو شاید آپ مجھے دیکھ سکیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی، جعلہ دکا، تو وہ پورا پہاڑ چور چور ہو گیا، پھٹ گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا یہ حال ہو گیا تھا کہ کوئی حضرت موسیٰ کا چہرہ نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کسی آنکھ کی میں یہ تاب نہیں تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو نظر بھر کے دیکھ سکتے۔ اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی تھی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نصیحت فرماتے تھے، جب درس دیتے تھے، جب وعظ فرماتے تھے، تو آپ کا ایک ایک لفظ دلوں میں اترتا تھا اور دلوں کی دنیا بدلتا تھا۔ اسی سے تو گھبراہٹ تھی قارون کو۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام درس دے رہے تھے، پورا مجمع ہما تن گوش ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان سن رہا تھا۔ اچانک وہ فاحشہ عورت آئی اور اس نے آ کر کے بچے کو اٹھا کر کے کہا، موسیٰ یہ تمہارا بیٹا ہے۔ سب جانتے تھے کہ بازاری عورت ہے، اس کا بیٹا ہوگا تو کسی نہ کسی کے گناہ کا نتیجہ ہوگا، یہ کسی کی منکوحہ نہیں ہے، یہ کسی کی بیوی نہیں ہے۔ اور اس نے آ کر کے کہا، موسیٰ یہ تمہارا بیٹا ہے، میں اس کا کیا کروں، سنبھالو اپنی ذمہ داری۔ اس سے پہلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھتے کہ کیا کہہ رہی ہے، اچانک وہ جو قارون کی سیٹنگ تھی، ادھر سے ادھر سے کئی آوازیں اٹھائیں، بتلاؤ موسیٰ بتلاؤ، اس کا جواب دو۔ باقی سارا مجمع بالکل خالص ذہن تھا، جیسے بیوقوف بنایا جاتا ہے اس زمانے میں عوام کو سوشل میڈیا کے ذریعے، اور وہ سمجھتے بھائی اتنے لوگ لائک کر رہے ہیں تو کچھ بات تو ہوگی، اتنے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں تو کوئی حقیقت تو ہوگی۔ تو باقی مجمع کچھ سوچتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، اس نے کہا ادھر لاؤ بچے کو۔ وہ عورت بھی گھبرا گئی، لے کر کے آگے بڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچے سے کہا بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو بچے نے فوراً بتلا دیا میرا باپ فلاں ہے۔ ساری سازش ختم ہو گئی، ہوا نکل گئی سازش کی۔ یہ ایک روایت ہے۔ اس آیت کی تشریح میں ایک روایت اور بھی ہے، میں کسی موقع پر غالباً اس کو بھی ذکر کر چکا ہوں اور آپ کے شہر میں بھی ذکر کر چکا ہوں۔ اس وقت صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے ہمدردوں کے ساتھ، اپنے خیر خواہوں کے ساتھ، اپنے مصلحین کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ، میں علماء کا لفظ جان بوجھ کر بول رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کو بھیجتے تھے اصلاحی کام کرنے کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ میری امت کے علماء سے کام لیں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے، جو حق پر عمل کریں گے اور حق کو پیش کریں گے، ان سے اللہ تعالیٰ وہ کام لیں گے جو اللہ نے بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے انبیاء کرام علیہ السلام سے کام لیا۔ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں، اب حضور والا کام علماء کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کہ دیکھو تم اپنے علماء کے ساتھ ایسی سازشیں مت کرنا، ایسے کام مت کرنا جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور جس قوم نے اپنی آنکھوں سے فرعون کی لاش دیکھی انہوں نے تو کہا تھا ہم مان ہی نہیں سکتے فرعون اور مر جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کا گویا تصور یہ ہو گیا تھا فرعون تو کبھی مرے گا ہی نہیں۔ جب سمندر نے لاش نکال کر باہر پھینک دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھ لو پہچان لو یہ فرعون پڑا ہے، تب جا کر ان لوگوں نے مانا تھا۔ اس قوم کے نمائندے کہہ رہے ہیں موسیٰ ہم تو نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے، اس وقت تک ہم تمہاری باتیں نہیں مانیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یہ قرآن کے بیانات ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اے موسیٰ جب تک ہم اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ کیا گزری ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر، کتنے نالائق ہیں یہ، کیسے سمجھایا جائے ان کو۔ اب دنیا میں رہتے ہوئے تو کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اور انہوں نے کہا تھا جب تک اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے مانیں گے نہیں۔ اللہ کو غصہ آیا، سب کی جان نکال لی۔ اب حضرت موسیٰ اکیلے کھڑے، 70 لاشیں سامنے پڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ آپ نے ان کو تو سزا دے دی، یہ تو اسی کے حقدار تھے، لیکن اب میں واپس کیسے جاؤں گا؟
قوم کہے گی اچھا موسیٰ یہ ہمارے لیڈر تھے، یہ ہمارے خاندان کے بڑے لوگ تھے جن کے سامنے تمہاری چل نہیں پاتی تھی، اس لیے کہیں لے جا کر تم نے ان سب کو مروا دیا تاکہ تم اکیلے لیڈرشپ لے لو، اکیلے ہمارے لیڈر بن جاؤ۔ تو اللہ میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ قوم کے نمائندے ہیں، اس لیے مہربانی فرما دیجئے۔ ادھر یہ ہوا کہ جب موت آ گئی، جان نکل گئی اور روحوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا اور وہاں دیکھ لیا انہوں نے اللہ کو، کانپ رہے ہیں، ڈر رہے، اب کیا ہوگا؟ اللہ نے جانے واپس کر دیا۔ اب جو کھڑے ہوئے تو تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھ لیا نا؟ ہاں موسیٰ دیکھ لیا، چلیں واپس؟ ہاں چلو۔ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو یہاں تو دوسرا تماشا تھا۔ سامری نے بچڑا بنایا ہوا تھا، لوگ پرستش کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آیا۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہوا، جن کو سزا ملنی تھی ان کو سزا ملی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کا اجلاس بلایا اور ان لوگوں سے کہا دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ تورات ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا، اور یہ تمہارے نمائندے ہیں، ان سے پوچھ لو، یہ سن کر آئے اور دیکھ کر آئے ہیں۔ تو جب قوم نے پوچھا ہاں تم لوگ بتلاؤ کیا کہتے ہو، انہوں نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، ہم نے دیکھا ہے اللہ نے کتاب تو دیا ہے، لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، وہ تو کہا تھا کر لو گے تو اچھا ہے، جتنا ہو سکے اتنا کر لینا۔ تو قوم نے کہا موسیٰ ہم سے تو نہ ہو پائے گا، دیکھ کر آئے تھے نالائق اور یہ بیان دے رہے ہم سے تو نہ ہو پائے گا، اتنا مشکل تو نہیں بھائی، دین کو اتنا مشکل مت بناؤ۔ اول تو زبردستی لوگوں نے دین کو مشکل سمجھ لیا اور پھر الزام رکھتے ہیں یہ علماء نے دین کو مشکل بنا دیا۔ ارے علماء نے دین کو مشکل بنا دیا؟ علماء دین بناتے نہیں ہیں، علماء دین بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس جملے کو، علماء دین بناتے نہیں ہیں، علماء دین بتاتے ہیں۔ دین تو اللہ نے بنایا ہے اور دین مشکل نہیں ہے، ہم گنہگاروں نے دین کو مشکل بنا لیا ہے۔ دین تو آسان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر۔ یہ جملہ میرا اپنا نہیں ہے، علماء دین بناتے نہیں، علماء دین بتاتے ہیں۔ یہ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کا جملہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بھئی علماء کو کیوں الزام دیتے ہو، علماء دین بناتے تھوڑی ہیں، علماء تو دین بتاتے ہیں۔ جو اللہ کا حکم ہے وہ بتاتے ہیں، وہ تو بتاتے رہیں گے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ تو قوم نے کہا کہ نہیں موسیٰ یہ تو بہت مشکل ہے، ہم تو نہیں کر پائیں گے اس پر عمل۔ ٹھیک ہے ہم تمہیں اللہ کے رسول مان لیتے ہیں، ہم اللہ کو ایک مان لیتے ہیں، لیکن جیسے ہم جی رہے ہیں ہمیں جینے دو، ہمیں ہماری زندگی جینے دو نا، ہر کام میں کیوں ٹانگ اڑاتے ہو تم؟ حضرت موسیٰ نے دیکھا یہ تو باز آنے کو تیار نہیں۔ اب کیا ہوا پتہ ہے؟ پہاڑ اٹھایا اللہ نے، زمین سے پہاڑ اٹھایا اور آسمان پر لا کر لٹکا دیا، جیسے آپ کا پنکھا لٹکا ہوا ہے، جیسے یہ آپ کی لائٹ لٹکی ہوئی ہے۔ اچھا سوچو اگر یہ لائٹ بہت وزنی ہو اور اس کا خطرہ ہو ابھی گر جائے گی تو ایک بھی آدمی نظر آئے گا یہاں؟ اگر ذرا پنکھے سے آواز آنے لگے اور ڈر لگے ابھی خدا نہ خواستہ نکل کے گر جائے گا تو گرے یا نہ گرے مسجد تو خالی ہو جائے گی۔ پورا پہاڑ سروں کے اوپر معلق ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب دیکھو یہ پہاڑ تمہارے سر کے اوپر معلق ہے، اب بتلاؤ تورات پر عمل کرو گے یا نہیں کرو گے؟ انکار کرتے ہو تو ابھی پہاڑ نیچے آئے گا اور تمہیں پیس کر ختم کر دے گا، اور اگر مانتے ہو تو میں اللہ سے درخواست کروں گا، اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اس کی جگہ پہنچا دیں گے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا موت نظر آ رہی کہ اللہ مانتے ہم بھی کورونا دیکھ کر کے توبہ کر لیتے ہیں، ہم پر بھی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، اللہ کے گھر کی طرف دوڑتے ہیں، اور جب آسانی آتی ہے تو پھر منمانی کرنے لگتے ہیں۔ کس کا مزاج ہے یہ؟ بنی اسرائیل کا مزاج ہے۔ اللہ اس مزاج سے ہمیں بچا دے، اللہ اس مزاج سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان کی طرح مت بنو جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اور خوب یاد رکھو مسلمانوں، گناہ میں کروں یا تم کرو،
ہمارے گناہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے. ہمارے گناہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت ہے، اور ہمارا گناہ ہمیں جہنم کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے. جو حضور کا دل دکھائے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بہت دکھا چکے دل. اب تو نیت کر لیں آج سے نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ. ایران میں ایک بہت بڑے شاعر تھے، ان کے اشعار بہت مشہور تھے، بہت عمدہ اشعار ہوتے تھے. ایک بیچارے کسی دور دراز کے دیہاتی بندے نے ان کا شعر سنا، بڑا متاثر ہوا. وہ شعر سن کر کے تو سمجھا یہ تو اپنے وقت کے ولی کامل ہوں گے، ان سے ملنا چاہیے، ان سے دعا کرانی چاہیے، ان کا تو چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. تو سفر کر کے آیا، لمبا سفر کر کے آیا. پوچھتے پوچھتے ان کے گھر کے پاس پہنچا تو دیکھا وہ صاحب بیٹھ کر کے چہرہ بنوا رہے تھے، پورا صاف، نہ وہ اپنا کام کر رہا تھا. ان کو دیکھ کر بڑا دھچکا لگا کہ ہم تو ان کو اتنا نیک و متقی و پرہیزگار و ولی کامل سمجھ کر کے آئے تھے، اور یہ چہرہ بنوا رہے ہیں. تو اس نے ان سے کہا کہ حضور آپ داڑھی کٹا رہے ہیں؟ تو شاعر تھے نا، انہوں نے برجستہ کہا ہاں ہاں داڑھی کٹاتا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھاتا. تو اس دیہاتی نے کہا کس دھوکے میں ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتے ہو اور کہتے ہو کسی کا دل نہیں دکھاتا. بس اس شاعر کی آنکھیں کھل گئیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے کہا اللہ تمہیں خوش رکھے، جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی. اللہ تمہیں خوش رکھے، آج تم نے میری آنکھیں کھول دی. واقعی مجھے اس کا تو خیال ہی نہیں تھا. میں حضور کی سنت چھوڑ کر کے، حضور کی سنت کٹا کٹا کر پھینک کر اپنے آقا کا دل دکھاتا ہوں. جو اپنے آقا کا دل دکھاتا ہے وہ یہ کیسے امید رکھتا ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے، اور جس کی سفارش حضور نہیں کریں گے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ آج نیت کرو انشاءاللہ آج کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں دکھائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ کیسا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس جو اللہ کے رسول آئے ہیں ان کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری ہر تکلیف سے ان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم جہنم کی طرف جاتے ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے برکت کے دروازے بند ہوتے ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، اور ہمیں نظر آئے یا نہ نظر آئے ہم پر تکلیفیں آتی ہیں. اور ان تکلیفوں سے جتنی ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. حریص علیکم، وہ تو ہر وقت تمہارا بھلا چاہتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تو ایمان والوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہیں. رؤوف کے معنی بہت شفیق، رحیم کے معنی بہت مہربان. یہ دونوں صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیان کرنے کے لیے، ایمان والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اپنی صفات ذکر فرمائی. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کس کا دل دکھاتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ تعالیٰ سب سے فرما رہے ہیں، کوئی ایک واقعہ نہیں، صرف انہی سے نہیں کہہ رہے جو علماء کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو بدنام کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا کا ناجائز اور غلط استعمال کرتے ہیں. جو شخص بھی گناہ کرتا ہے، جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح دل دکھاتا ہے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل دکھایا تھا. اور اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ کا دل دکھایا تھا. فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، انہوں نے جو الزام لگایا تھا حضرت موسیٰ کو تو اللہ نے اس سے بری کر دیا، ان کی براءت ظاہر کر دی. اور وہ واقعہ میں نے بتلایا کہ حضرت موسیٰ نے اس بچے سے پوچھا بتا تیرے باپ کا نام کیا ہے، اس بچے نے بتلا دیا، سب کو معلوم ہو گیا.
اور جب سب کو معلوم ہو گیا، بچے نے باپ کا نام بتلا دیا، تو وہ عورت گھبرا گئی کہ اب دیکھو میرے اوپر کون سا عذاب آئے گا، حضرت موسیٰ کو جلال آ گیا ہے۔ تو اس عورت نے فوراً بھرے مجمع میں کہہ دیا مجھے تو اتنے پیسے پر قارون نے تیار کیا تھا۔ قارون وہاں سے ذلیل ہو کر کے گیا۔ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور جو اللہ کے دین کے خدمت گزاروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے ضرور ذلیل کرتے، دنیا میں بھی ذلیل کرتے، اور اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو آخرت میں بھی ذلیل کریں گے۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، حضرت موسیٰ کی تو اللہ کے ہاں بڑی عزت تھی۔ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں، نہ کوئی کسی کو عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو ذلیل کر سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا دیکھو تمہارا بھلا تو اس میں ہے، ایمان والوں سے کہے تمہارا بھلا تو اس میں ہے کہ تم کبھی تقوی کا دامن نہ چھوڑنا۔ جو متقی ہوں گے وہی قیامت تک حق پر مستقیم رہیں گے، انہی کے ساتھ اللہ کی مدد آتی رہے گی، وہی دین پر قائم رہیں گے۔ جو تقوی کو چھوڑے گا وہی گمراہ ہوگا، کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ اپنی زبان سے سچی بات نکالنا، ہاں میں ہاں مت ملانا، غلط باتوں کی تائید مت کرنا، کسی پر جھوٹا الزام مت لگانا، کسی کو بدنام مت کرنا۔ قولوا قولا سدیدا میں زبان سے کہی جانے والی باتیں بھی شامل ہیں، اور ہاتھوں سے کی بورڈ کا استعمال کر کے لکھی جانے والی باتیں بھی شامل ہیں۔ ہاں، واٹس ایپ اور فیس بک اور مختلف سوشل میڈیا کے مختلف طریقوں پر، مختلف سائٹس پر جو جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں اور ان پر کمنٹس کیے جاتے ہیں، وہ سب شامل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ صحیح بات کہنا، یصلح لکم اعمالکم، اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ ہم کتنے بھی نیک بن جائیں معصوم تو نہیں ہو جائیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر تم ہم سے ڈرتے رہو گے، اور اگر تم بچنے کی کوشش کرو گے، اور اگر تم احتیاط کرو گے، اپنی زبان کو بھی سنبھالو گے، اپنی نگاہوں کو بھی سنبھالو گے، اپنے خیالات کو بھی سنبھالو گے، اپنے طرز عمل کو بھی درست رکھو گے، اور ہر بات میں ہم سے ڈرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے۔ یعنی تمہارے اعمال میں تمہاری جو نیکیاں ہیں ان میں جو کمی بیشی ہوگی اللہ اس کو دور کر دیں گے۔ تمہاری نیکیوں میں جو کمی بیشی ہوگی اللہ اس کو دور کر دیں گے، اور انسان ہونے کی وجہ سے تم سے جو بھول چوک ہو جائے گی، جو گناہ ہو جائیں گے، اللہ ان کو معاف کر دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، یہی تو دو مسائل ہیں ہمارے۔ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے میں نے عشاء کی نماز پڑھی تو بالکل پرفیکٹ پڑھی، جیسے پڑھنی چاہیے ایسے پڑھی، کوئی کہہ سکتا ہے؟ کتنے خیالات آئے، کتنی غفلت ہوئی۔ تو ایک طرف تو ہم اپنی نیکیوں کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جیسے ہونے چاہیے ویسے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے کبھی گناہ نہیں ہوتا۔ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، کچھ نہ کچھ تو گناہ ہوتا ہی ہے، کتنا بھی بچنے کی کوشش کریں گناہ ہوگا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں، بڑی مہربانی کے ساتھ فرما رہے ہیں، دیکھو تم تقوی اختیار کرو اور جتنا ہو سکے اتنا احتیاط کرو۔ دو چیزوں کے وعدے ہیں، تمہاری نیکیوں میں جو کمی بیشی ہے ان کو ہم درست کر دیں گے، ان کو ہم برابر کر دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے، اور تم سے جو بھول چوک ہو جائے گی، جو گناہ ہو جائیں گے، ان کو ہم معاف کر دیں گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو ہم معاف کریں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتا ہے اسے بڑی کامیابی مل جاتی۔ قاری صاحب نے تو پوری آیتیں پڑھی تھی، میں نے جان بوجھ کر کے یہیں تک تلاوت کی تھی، مجھے اندازہ تھا اتنی ہی آیتوں پر گفتگو پوری ہو جائے تو بڑی بات ہے، اس لیے بہت دیر ہو گئی ہے، بہت سارے تقاضے آپ کے ساتھ بھی لگے ہیں، اور بہت سارے تقاضے آپ کے اس مہمان کے ساتھ بھی ہیں۔ آپ یقیناً تھک گئے ہوں گے، لیکن آپ کا مہمان کتنا تھکا ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔
جتنی باتیں عرض کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو مفید بنا دے، ہمارے دلوں میں اتار دے، اور ہم صرف سن کر نہ چلے جائیں، آج فیصلہ کر کے اٹھیں۔ ایک فیصلہ تو یہ کر لیں، آج کے بعد سے جان بوجھ کر اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں دکھائیں گے۔ گناہ کرنے سے، کوئی بھی گناہ ہو، ظاہر کا ہو، باطن کا ہو، مجمع میں ہو، تنہائی میں ہو، کوئی بھی گناہ جب بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی جاتی ہے۔ عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، خود بخود کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ جس کو جو چاہے بتلا دے۔ بھئی جیسے ابھی امریکہ میں کوئی واقعہ ہوا تو یہاں حیدرآباد میں بیٹھ کے ہمیں نہیں معلوم نا، لیکن کوئی وہاں سے ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کر دے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا نا۔ اسی طرح عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے جس بندے کو جو چاہے بتلا دے، تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال کی اطلاع پہنچاتے ہیں، اور جو نیکی کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے دل خوش ہوتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے حضور کا دل دکھتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کا دل خوش کرنے والا بنائے۔ آج سے ہم نیت کریں انشاءاللہ ہم جان بوجھ کر اپنے نبی کا دل نہیں دکھائیں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تقوی اختیار کریں گے، اور اپنے محسنوں کا بھی دل نہیں دکھائیں گے، ان کو اپنا ہمدرد سمجھیں گے، ان کی بات مانیں گے، ان کے مشوروں سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کی روک ٹوک کو اپنے لیے تریاق سمجھیں گے، ان کی روک ٹوک کو اپنے لیے علاج سمجھیں گے۔ جیسے ڈاکٹر کی روک ٹوک کو مریض اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، فیس دے کر کے ڈاکٹر کی ڈانٹ کھاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ شوگر کے مریض ڈاکٹروں کی ڈانٹ کھاتے رہتے ہیں نا، ہم نے آپ کو منع کیا تھا میٹھا مت کھائیے گا، آپ نے کھا لیا، ڈاکٹر صاحب ڈانٹتے ہیں، اور اس ڈانٹ کو سننے کے لیے مریض ڈاکٹر صاحب کو فیس دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کیوں؟ اسے معلوم ہے ڈاکٹر میرا ہمدرد ہے۔ اسی طرح جو ہمیں بے دینی سے روکتے ہیں، جو ہمیں گناہوں سے روکتے ہیں، جو ہمیں جہنم کی طرف جانے سے روکتے ہیں، میرے دوستو وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ ہمارے ہمدرد ہیں۔ اللہ ہمیں دوست اور دشمن میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم سچی پکی توبہ کر لیں اور یہ نیت کر لیں، اللہ جو گناہ آج تک ہو چکے مہربانی فرما کر معاف فرما دیجئے، آج کے بعد سے ہم جان بوجھ کر گناہ نہیں کریں گے، آپ کی نافرمانی جان بوجھ کر نہیں کریں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہر وقت اللہ کو یاد کریں گے، ہر وقت اپنی آخرت کی فکر کریں گے۔ اس نیت سے سارے حضرات توبہ کے کلمات پڑھیں، اور بہت سارے پیغامات پہلے سے وصول ہو رہے تھے، جو حضرات سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، باقاعدہ بیعت کر کے نگرانی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ بیعت کی نیت کر کے ان کلمات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالی ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے، اللہ ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ آج سے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست سمجھیں، شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں۔ یہ جو ہم نے الٹی گنگا بہا رکھی ہے، اب اس کو سیدھی کریں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھیں۔ نفس شیطان کا ایجنٹ ہے، اس کو شیطان سے بچانے کی کوشش کریں، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دوست ہیں، جتنے اللہ والے ہیں وہ سب ہمارے دوست ہیں، ان کو ہم اپنا دوست سمجھیں، وہ ہمارے ہمدرد ہیں، ان کو ہم اپنا ہمدرد سمجھیں۔ ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے ہیں، ان کو غور سے سنیں اور پھر ان کی پابندی کریں اور ان کا نفع خود دیکھیں۔ صبح و شام کی تسبیحات پڑھا کریں، ایک تسبیح استغفار کی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روزانہ پابندی سے قرآن
پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، اور صبح اور شام کم از کم 15-20 منٹ مراقبہ کیا کریں۔ مراقبہ کہتے ہیں اللہ کی یاد میں کھو جانے کو، دل سے اللہ کو یاد کرنے کو۔ اس کو ذکر قلبی بھی کہتے ہیں، ذکر خفی بھی کہتے ہیں، ذکر خامل بھی کہتے ہیں، کہ زبان خاموش ہو اور دل سے اللہ کو یاد کرے بندہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے، یہ ہمارے سلسلے کا پہلا سبق ہے، پھر آگے کے اور اسباق ہیں، جب وقت آتا ہے تو وہ اسباق بتلائے جاتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی آنکھ بند کر کے سر کو جھکا کر پورا دھیان دل کی طرف جمائے اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، اور یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل خوش ہو کر کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ شروع میں کچھ دن تو پتہ نہیں چلتا، توجہ بھی نہیں ہوتی پوری، لیکن جب توجہ جمنے لگتی ہے، جب یکسوئی حاصل ہوتی ہے اور پھر دل میں اللہ کی رحمت آنے لگتی ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا پورا بدن اللہ اللہ کہہ رہا ہے، رواں رواں اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز تو اللہ کو یاد کرتی ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو جب اللہ توفیق دے دیتے ہیں اور رشتہ جڑ جاتا ہے تو پھر دل کی تسبیح سنائی دینے لگتی ہے، پھر بدن کی تسبیح سنائی دینے لگتی ہے، اور کبھی اللہ چاہتے ہیں تو پھر تو دیواروں کی تسبیح سنائی دینے لگتی ہے، پھر تو درختوں کی تسبیح سنائی دینے لگتی ہے۔ بس ذرا کنیکشن جڑنے کی بات ہوتی ہے۔ اتنے کام روزانہ کریں اور اپنے شیخ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں، جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی ہے اس سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں، اور کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ واٹس ایپ کے ذریعے اپنے حالات کی اطلاع کریں، اور جب بھی اپنے حالات لکھیں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں۔ کچھ دن اتنا کریں اور پھر اس کی برکتیں دیکھیں، اپنی زندگی میں دیکھیں، آپ خود محسوس کریں گے، آپ کے گھر والے، آپ کے اندر جو تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ ان کو آپ کے گھر والے دیکھیں گے اور محسوس کریں گے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا فرمانے سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ، ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ہم بہت گندے ہیں، ہماری گندگیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، اللہ اب تک جتنے گناہ ہوئے سب معاف فرما دیجئے، اللہ دن کے اجالے میں بھی ہم نے گناہ کیے، رات کے اندھیرے میں بھی ہم نے گناہ کیے، مجمع میں بھی گناہ کیے، تنہائیوں میں بھی گناہ کیے، اللہ اقراری مجرم ہیں، آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ یہ تو آپ کا کرم ہے، آپ نے معافی مانگنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی، اللہ جب توفیق دے دی ہے تو قبول بھی فرما لیجئے، اللہ ہماری توبہ کو توبۃ النصوح بنا دیجئے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔
لیجئے، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ بری زندگی بری موت برے انجام سے حفاظت فرمائیے، اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے، اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی سے اپنی محبت پیدا فرمائیے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے، ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے، اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے، اللہ زندگی کا بڑا حصہ گنوا چکے، کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کے کئے دن باقی ہیں، کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے گی، کس وقت فرشتے پکڑ کر آپ کے دربار میں پیش کر دیں گے، اللہ ہماری بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اللہ چھوٹوں کو بڑوں کو مردوں کو عورتوں کو اللہ سب کو اپنا بنا لیجئے، اللہ سب کو نفس اور شیطان سے چھٹکارا دلا دیجئے، اللہ سب کو اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجئے اور ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے اپنے گناہوں کے ذریعے آج تک آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دل دکھایا اور اسی کے نتیجے میں ہم دنیا میں تکلیفیں اور مصیبتیں بھگت رہے ہیں، اللہ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، اللہ آج ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اللہ ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم آئندہ کبھی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہ دکھائیں، اللہ ہماری طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیجئے، ہر باپ کا دل چاہتا ہے میرا بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہمارے آقا کا بھی دل چاہتا ہے امت میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اللہ ہر امتی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم سے تو دوپہر کی دھوپ بھی برداشت نہیں ہوتی، ہم جہنم کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہم جہنم کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہمارا تو کمرہ گرم ہو تو ہمیں نیند نہیں آتی، اللہ ہم قبر کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزرنا مقدر فرمائیے، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائیے، حضور کی شفاعت کے ذریعے ہمیں جنت الفردوس کا اولین داخلہ نصیب فرمائیے، اللہ ہمارے چھوٹوں کی ہمارے بڑوں کی ہمارے مردوں کی عورتوں کی بچوں کی بوڑھوں کی سب کی کامل اصلاح فرما دیجئے، سب کو اپنی پسند کی زندگی نصیب فرما دیجئے، اللہ حاضرین مجلس کے دلوں کی تمام جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے، اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ سب کو اپنے دوستوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ سب کو ولایت کا نور عطا فرما دیجئے، اللہ سب کو ولایت کا نور عطا فرما دیجئے، اللہ سب کو اپنی نسبت کا نور عطا فرما دیجئے، اللہ سب کو اپنی ولایت کاملہ نصیب فرما دیجئے، اللہ ہمیں دوبارہ نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، اللہ دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ملک و مال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، حسن و جمال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے بچوں اور جوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے جوانوں کو بے داغ جوانی نصیب فرمائیے، اللہ مصر میں تو حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دینے والی ایک زلیخا تھی، اللہ ہمارے یہ جوان بچے کہاں جائیں، یہاں تو ہر گلی میں سینکڑوں زلیخائیں ہیں جو ہر وقت ان کو گناہوں کی دعوت دے رہی ہیں، اللہ آپ جس کو بچائیں گے وہی بچ سکتا ہے، اللہ ہمارے تمام بچوں کی حفاظت فرمائیے، اور اللہ بچوں کی کیا اب تو بوڑھے بھی خطرے میں ہیں، اللہ بوڑھوں کی بھی حفاظت فرمائیے، اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ دنیا کے جال میں پھنسنے سے اور جہنم کے جال میں پھنسنے سے سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ سب کو اپنا بنا لیجئے، سب کو ایک اور نیک بنا لیجئے، سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے، دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے سب کی تمام جائز توقعات و مرادیں پوری فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔